آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ زیمبیا کی اس کہانی میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جو اس طاقتور دریا سے جڑی ہے جو اس کے دل سے گزرتا ہے۔ یہ قدیم سلطنتوں، عالمی تجارت اور بہت سے لوگوں سے مل کر ایک شناخت بنانے کی کہانی ہے۔ تو چلیں یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، سال ہے 1855 اور ایک یورپی مہم جو ڈیوڈ لیونگسٹن ایک ایسا منظر دیکھتا ہے جو اسے دنگ کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ اسی وقت کے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کے پاس اس کے لیے ایک زیادہ بہتر نام تھا، موسی اوتونیا، یعنی وہ دھواں جو گرجتا ہے۔ یہ قول زیمبیا کی قدرت کی اس ہیبت کو بیان کرتا ہے جو دیکھنے والوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو زیمبیا کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی خود اس کی سرزمین سے۔ اس کا نام اور اس کا جغرافیہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں جو اس کی شناخت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ملک کا نام زیمبیا سیدھا طاقتور دریائے زیمبیزی سے آتا ہے۔ یہ دریا محض ایک آبی گزرگاہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ قوم کی شہرگ ہے جو اس کی سرحدوں کو شکل دیتا ہے اور ہزاروں سال سے اس کے لوگوں کو زندگی بخش رہا ہے۔ جغرافیائی طور پر زیمبیا ایک بہت اہم سنگم پر واقع ہے جو جنوبی، وسطی اور مشرقی افریقہ کو جوڑتا ہے۔ ایک وسیع پٹھار پر اس کی یہ پوزیشن اسے تجارت اور ہجرت کا مرکز بناتی رہی ہے، جس نے اس متنوع ثقافت کو شکل دی جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو آخر وہ کون لوگ ہیں جو اس سرزمین کو اپنا گھر کہتے ہیں؟ زیمبیا کی کہانی کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ ایک بھرپور تانے بانے کی ہے جو ہزاروں سالوں میں ہجرت کی لہروں اور طاقتور سلطنتوں کے عروج و زوال سے بنا گیا ہے۔ یہ ٹائم لائن زیمبیا کی تاریخ کی تہوں کو کھولتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں کے اصل باشندے تھے خویسان اور بٹوا۔ پھر بنٹو بولنے والے مہاجرین کی لہریں آئیں جو اپنے ساتھ زراعت اور لوہے کے کام جیسی نئی ٹیکنالوجیز لائے، اور انہوں نے طاقتور سلطنتیں قائم کیں۔ ہر نئی لہر نے زیمبیا کے ثقافتی منظرنامے میں ایک نیا رنگ بھرا، جس سے وہ متنوع قوم بنی جو آج موجود ہے۔ تو صدیوں کی اس ہجرت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی قوم جو حیرت انگیز طور پر متنوع ہے۔ آج زیمبیا میں تقریباً 73 نسلی گروہ آباد ہیں۔ اگرچہ یہ چارٹ صرف چند بڑے گروہوں کو دکھاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسے ملک کی نمائندگی کرتا ہے جو ثقافتوں اور زبانوں کے بھرپور امتزاج سے پہچانا جاتا ہے۔ تو لوگوں کا یہ امتزاج آخر ایک واحد قوم کیسے بنا؟ 20ویں صدی اپنے ساتھ نئی طاقتیں لائیں، نو آبادیات اور آزادی کی جدوجہد جنہوں نے ان متنوع برادریوں کو جدید زیمبیا کی تشکیل کی راہ پر اکٹھا کر دیا۔ یہ تبدیلی بہت بڑی تھی۔ شمالی روڈیجیا جو ایک برطانوی کالونی تھی اور جس کا استحصال اس کے وسائل کے لیے کیا جاتا تھا، سے 1964 میں ایک خود مختار جمہوریہ زیمبیا کا قیام عمل میں آیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نئی قومی شناخت کا جنم اور خود ارادیت کے خواب کی تعبیر تھی۔ آزادی کے بعد زیمبیا کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، 73 نسلی گروہوں کو ایک قوم میں کیسے متحد کیا جائے۔ پہلے صدر کینتھ کاؤنڈا نے ایک طاقتور نعرے کے ساتھ اس کا جواب دیا، ایک زیمبیا، ایک قوم۔ یہ ملک کے بھرپور تنوع سے ایک مشترکہ شناخت بنانے کا رہنما اصول بن گیا۔ چلیں اب زیمبیا کی معاشی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک ہی دھات یعنی تانبے سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، ایک ایسی دھات جو خوشحالی بھی لائے اور مشکلات بھی۔ 61%، جی ہاں، تقریباً 61% زیمبیا کی برآمدی آمدنی کا اتنا بڑا حصہ صرف تانبے پر منحصر ہے، اور ایک ہی چیز پر اس قدر انحصار نے ملک کی معیشت کو عالمی منڈی کی قیمتوں کے ایک تیز رفتار رولر کوسٹر پر سوار کر دیا ہے۔ اور یہ ٹیبل اسی رولر کوسٹر کی کہانی بیان کرتا ہے۔ آزادی کے بعد پہلی دہائی میں جب تانبے کی قیمتیں بلند تھیں، زیمبیا نے خوب معاشی ترقی کی، لیکن 1970 کی دہائی کے وسط میں جب قیمتیں گر گئیں تو معیشت بھی گر گئی، جس سے معاشی بحران اور بڑھتے ہوئے قرضوں کا ایک لمبا دور شروع ہوا۔ تو ان تاریخی اور معاشی طوفانوں سے گزرنے کے بعد آج کا زیمبیا کیسا لگتا ہے؟ آئیے اس متحرک قوم کو دیکھتے ہیں جو وہ بن چکی ہے،
ایک ایسی قوم جو اپنے جمہوری مستقبل کو شکل دے رہی ہے، اپنی منفرد ثقافت کا جشن منا رہی ہے اور اپنی شاندار قدرتی عجائبات کی حفاظت کر رہی ہے۔ زیمبیا کا سیاسی سفر بھی لچک کی ایک کہانی ہے۔ آزادی کے بعد ایک جماعتی دور سے گزر کر یہ 1991 میں ایک متحرک کثیر الجماعتی جمہوریت میں تبدیل ہوا، اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے ملک میں کئی بار پرامن طریقے سے اقتدار منتقل ہوا ہے، جو اس کے جمہوری اداروں کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ ثقافتی بات ہے، کیا کسی نے زیمروک کے بارے میں سنا ہے؟ یہ 1970 کی دہائی میں زیمبیا میں پیدا ہونے والی ایک منفرد موسیقی کی صنف ہے، جو افریقی دھنوں کو مغربی سائیکوڈیلک راک کے ساتھ ملاتی ہے۔ یہ زیمبیا کی تخلیقی روح کا ایک شاندار ثبوت ہے۔ اور یہ ہمیں واپس زامبیا کے سب سے بڑے اثاثے پر لاتا ہے، اس کی دم بخود کر دینے والی قدرتی خوبصورتی۔ 20 قومی پارکوں اور دنیا کے مشہور وکٹوریا آبشار کے ساتھ سیاحت صرف آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ معیشت کو تانبے پر انحصار سے نکالنے اور ان ناقابل یقینی مناظر کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو زیمبیا ایک ایسی قوم ہے جو جغرافیائی، ثقافتی اور معاشی سنگم پر بنی ہے۔ اس کے پاس اپنے لوگوں کا تنوع، اپنی زمین کی دولت اور اپنی تاریخ کی لچک ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ ان طاقتور دھاروں کو اپنے مستقبل کی تشکیل کے لیے کیسے استعمال کرے گا۔ اس کا جواب نہ صرف زیمبیا کی تقدیر کا تعین کرے گا، بلکہ یہ اتحاد اور پائیداری کے اسی طرح کے چیلنجز سے نبٹ آزما دنیا کے لیے بھی سبق فراہم کرتا ہے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔